ابن عامر نے عبید ابن یسار سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند بیان کی ہے، اور یہ واقعہ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس میں کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، اس میں یہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا برسیسہ، بہت بڑا عبادت گزار تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا، اور حدیث کے مطابق اپنے وقت کا سب سے بڑا عبادت گزار یہی تھا۔ نہ لوگ اس سے ملنا آ سکتے تھے، نہ وہ کسی سے ملتا تھا، اور نہ کسی سے کوئی لینا دینا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ کی شان کے شیطان نے اس کو خراب کرنے کا اور رسوا کرنے کا اور گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا، ایک پلان بنایا، ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ شیطان آیا۔ پہلے تو شیطان نے برسیسہ کو واچ کیا، یہ کیا کرتا ہے، مختلف طریقوں سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کام میں لگا تھا، لوگوں سے کوئی انٹریکشن ہی نہیں، تو چانسز بڑے تھوڑے تھے۔ تو شیطان نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی۔ اس نے برسیسہ کو دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو یہ اس نے دیکھا کہ دن میں ایک آدھ مرتبہ اپنی کھڑکی سے ذرا باہر جھانک لیتا ہے، باقی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کیا، اپنی لانگ ٹرم پلاننگ کا فیز 1 اسٹارٹ کیا۔ برسیسہ جس کھڑکی سے دن میں ایک دفعہ باہر جھانک کے دیکھ لیتا تھا، وہاں سامنے کسی جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، شکل بنا لی عبادت کی، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ برسیسہ نے اپنی روٹین کے مطابق دیکھا تو دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، خیر دیکھ لیا۔ اگلے دن جب دوبارہ دیکھا یا اگلے وقت تو دیکھا اب جناب پہلے سجدے میں تھا یا اب رکوع میں ہے، مطلب اسی عبادت کی کسی کیفیت میں ہے۔ حیران ہوا کہ کون ادھر آ گیا اور عبادت کر رہا ہے۔ اب برسیسہ روز اسے دیکھنے لگا، جب دیکھے تو عبادت کی کسی پوزیشن میں ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، آہستہ آہستہ برسیسہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعی کو بڑا عبادت گزار، بڑا اللہ والا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد برسیسہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کون ہے آپ، ذرا نام تو بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا ٹائم بس ضائع کرو، میں تم سے باتیں کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ برسیسہ نے کہا بھئی بڑا ہی آدمی ہے بھئی، یہ تو خاموش ہو گیا پھر یہ۔ پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی، بارش میں دیکھا وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو برسیسہ نے کہا اس کو کہ بھئی دیکھو ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات نہ کرو، میں بھی نہیں کرتا، لیکن چھت کے نیچے ہی آ جاؤ، یہاں آ کے عبادت کر لو، بارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں، مومن کو مومن کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ تو اپنے مشن پہ تھا، اب اندر آ گیا، اندر آ کے اسی طرح عبادت شروع کر دی۔ تو ٹوٹل 1 سال اس نے پورا کیا اندر باہر کا عبادت میں۔ 1 سال کے بعد اس نے کہا جی میرا سال پورا ہو گیا، اب میرا مقام کہیں اور ہے، آگے میں نے جانا ہے، تو اب میں آج جدا ہوتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گھر کے اندر جو ہے موقع دیا، اب میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں۔ جدائی کے وقت طبیعتیں ذرا ویسے ہی نرم ہو جاتی ہیں، اور اس نے برسیسہ کو ایک آفر کی شیطان نے کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس بزرگوں سے ایک بڑا عمل آیا ہوا ہے، اگر وہ کسی بیمار کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا جائے، بیمار اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ برسیسہ نے کہا مجھے ایسے کسی دم کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو آپ ہی رکھیں۔ میں کہا بڑے ہی بے شرم اور بڑے ہی جو بے مروت آدمی ہو، اتنی محنتوں کی چیز، ہمارے بزرگوں کی چیز میں تمہیں فری میں دے رہا ہوں، آسانی سے دے رہا ہوں، تمہیں قدر ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات کی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بتا دو۔ شیطان نے اس کو وہ عمل بتایا اور چلا گیا، برسیسہ نے وہ عمل یاد کر لیا۔ تو شیطان کی لانگ ٹرم پلاننگ کا فیز 1 مکمل ہوا۔ سیکنڈ فیز میں شیطان گیا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مسلمان تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے، 3 شہزادے اور 1 بیٹی تھی۔ اس شیطان نے جا کر اس شہزادی کے اوپر جو ہے نا اپنا کچھ اثر ڈالا، اور وہ مجنونہ سی ہو گئی۔ اب بادشاہ نے علاج کیا، جو بھی ڈاکٹر، حکیم، طبیب جو ملا، ساری کوششیں کر لیں، فائدہ کوئی نہ ہوا، اس کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ جب سب پریشان ہو گیا نا، تو اپنے وزیروں سے، ساتھیوں سے پوچھا بھی کیا کریں۔ انہوں نے کہا بھی اب کوئی دم درود والے کو بھی دیکھو۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی کون سب سے بہتر ہے، تلاش کرو۔ تو پھر ان کو رپورٹ دی گئی کہ جناب اس وقت پورے ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے نیک آدمی ہے برسیسہ ہے، لیکن وہ نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی کو اپنے پاس بات کرنے دیتا ہے،
تو سب سے بڑا تو وہ ہے، لیکن وہ کسی سے نہیں، کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتا، وہ بات ہی نہیں کرتا، بس عبادت میں رہتا ہے، وہ نہیں سنتا کسی کی۔ بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو میں بادشاہ ہوں، میری رعایا ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو، ہم اپنی بیٹی اس کے پاس لے جائیں گے، اس سے دم کروانا چاہتے ہیں۔ لوگ گئے اور برسیسا کو یاد آ گیا کہ ہاں ایک ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے 1 سال عبادت کی تھی تو کوئی وظیفہ بتا گئے، تو چلو اس کو آزماتے ہیں۔ اس نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے بھائی لے آؤ۔ اب بادشاہ سلامت جو ہیں اپنی بیٹی کو لے کر آئے، برسیسا سے ملے، اور برسیسا نے جو پڑھ کے دم کیا، وہ شیطان نے اپنا اثر ڈالا تھا، وہ اس نے ہٹا لیا، اور جناب ادھر دم ہوا، ادھر وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ برسیسا کے دم میں میری بیٹی کا علاج، اور جناب یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ کہیں سے علاج نہ ہوا، برسیسا نے جناب دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب شیطان نے کیا کیا، ہر کچھ عرصے کے بعد، مہینے 2 مہینے کچھ عرصے کے بعد بچی کے اوپر اثر ڈال دیتا، وہ مجنونہ سی ہو جاتی، بادشاہ بیٹی کو لے کے برسیسا کے پاس آتا، وہ اسے دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ اس شہزادی کا علاج برسیسا کے دم میں ہے۔ اس دوران کیا ہوا، یہ سیکنڈ فیز چل رہا ہے شیطان کا۔ اس دوران اس ملک کے اوپر کسی پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا، وہ غیرت مند لوگ تھے، تو انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم نے تو اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی اب ہمیں جانا ہے، اور تینوں شہزادوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو مسئلہ ہے بیٹی کا کیا کریں، بھئی کسی نے کہا وزیر کے پاس رکھوا دو، کسی رشتہ دار کے پاس بٹھا دو، وہاں رہے گی۔ اب اس زمانے میں کمیونیکیشن بھی کوئی آسان نہیں تھی، اور جب جانا ہوتا تھا تو واپسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، مہینوں میں ہو کہ سالوں میں ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کسی رشتہ دار کے گھر آپ ٹھہرا تو دیں گے، لیکن اگر یہ دوبارہ بیمار ہو گئی، اس کو بار بار دورے پڑتے ہیں، تو برسیسا تو کسی کی نہیں سنے گا، آپ کی تو سن لیتا ہے، چلو کیا کریں۔ تو آپ ایسا کریں اسے برسیسا کے پاس ہی رکھوا دیں۔ بادشاہ کو بڑا سمجھ میں آیا آئیڈیا کہ ہاں یار بات بڑی اچھی ہے، اور برسیسا سے زیادہ عبادت گزار نیک متفقہ طور پر اس زمانے میں کوئی نہیں، تو حدیث میں بھی لفظ موجود، اپنے علاقے کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ بادشاہ وہاں پہنچا برسیسا کے پاس کہ جی حملہ ہو گیا، ہمیں جانا ہے، اب وقت پتہ نہیں کتنا لگے، آپ میری بیٹی کو اپنے، کہا خدا کا خوف کرو، غیر محرم کو اپنے پاس رکھ لوں۔ کہا نہیں آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے گھر کے سامنے میں کمرہ اس کا جگہ بنوا دیتا ہوں، وہاں رہے گی، اور کبھی بیمار ہو جائے آپ دم کر دیں۔ برسیسا نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب بادشاہ تو اپنے شہزادوں کے ساتھ چلا گیا محاذ کے اوپر دفاع کے لیے، اور ادھر برسیسا اپنے گھر میں رہتا، اپنی عبادت کرتا، اور سامنے اس کے لیے جو کمرہ بنا دیا گیا یا لے لیا گیا اس میں وہ رہتی۔ برسیسا نے سوچا کہ بھئی یہ بیمار بھی ہے، اکیلی بھی ہے، میں اپنے لیے تو روز اپنا کھانا بناتا ہی ہوں، تو تھوڑا سا زیادہ بنا لیا کروں گا، اس کو بھی دے دیا کروں گا، وہ 2 کیوں بنائے کھانا، میں بنا لیتا ہوں۔ تو برسیسا کیا کرتا، ابتدا تو اس نے یہ کی کہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھانا رکھتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا، یہ اطلاع ہوتی کہ بھئی تم آؤ باہر اور اپنا کھانا لو اور جاؤ۔ کچھ عرصہ تو یہ چلا، پھر شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، دیکھ جوان بچی ہے، باہر آئے گی، کسی کی نظر نہ پڑ جائے تو تم کھانا وہاں پہنچایا کرو۔ میں ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ اب برسیسا اپنے گھر سے نکل کے اس کے دروازے تک آنا شروع ہوا۔ اب یہ شیطان آہستہ آہستہ قریب کر رہا ہے، اب یہ کھانا وہاں پہنچاتا، اس کا دروازہ نوک کرتا اور کھانا وہ رکھ دیتا، اور وہ جو ہے کھانا لے لیتی اور چلی جاتی۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھئی تم اکیلے ہی عبادت کرتے ہو، کہ سارا دن گھر میں ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے، بیمار بھی ہے، اس کو بھی کوئی وعظ و نصیحت کرو، کوئی اس کو بھی اللہ اللہ کرنا سکھاؤ، اس کو بھی ذکر مراقبہ کچھ بتاؤ، کوئی یہ بھی کچھ کیا کرے۔ میں نے کہا آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے، عمل کیسے ہو؟ میں نے کہا بھئی تم اپنے گھر کی چھت پہ آؤ، اس کو اس کے گھر کی چھت پہ بلاؤ، اس کو دعوت دیا کرو، وعظ و نصیحت کیا کرو، اسے سمجھایا کرو کیسے عبادت کرنی ہے۔ اب یہ کام شروع ہو گیا۔ اب چند دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ دیکھو تم اتنی زور سے کرتے ہو اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ مناسب تو نہیں ہے، تم اپنے گھر کے دروازے پر آ جاؤ، وہ اپنے دروازے پر آ جائے، تم کر لیا کرو۔ اس نے اس طرح سے شروع کر دیا۔ اگلے مرحلے میں شیطان نے اسے سمجھایا کہ بھئی دیکھو راستے میں گزرنے والے ہوتے ہیں، کبھی کوئی گزرے دیکھے تو کوئی برا لگے گا، کوئی کیا محسوس کرے، تو تم ذرا اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، وہ اندر ہے، پردہ تو ہے ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کے اس کو جو ہے نا دعوت دیا کرو۔ اب وہ وہاں کھڑا ہو گیا، اب یہ قریب ہو رہا کام۔ اب شیطان اور یہ برسیسا دعوت دیتا رہا، اور وہ جناب نیک ہوتی گئی۔ شیطان اب
شہزادی کے دل میں نیکی کے خیالات ڈال رہے ہیں۔ اب وہ بتاتی ہیں میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں اتنا ذکر کرتی ہوں، میں اتنا کرتی ہوں۔ برسیسا بڑا خوش کہ بھئی یہ تو پہلے ایک تھا عبادت گزار، اب 2 ہو گئے، بڑا اثر ہو رہا ہے میری بات کا۔ آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ دیکھو بھئی تم دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہو، غیر محرم ہے، گزرنے والا کیا دیکھے گا، تم اتنے نیک آدمی کسی کی عورت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو، کتنے شرم کی بات ہے، تو یہ تو بڑے خراب بات ہے، تم ذرا اندر چلے جایا کرو، وہ دور رہے تم بھی دور رہو، اور اندر کھڑے ہو کے بات کر لیا کرو، کوئی گزرنے والے کو برا نہ لگے، کوئی تہمت نہ لگ جائے، کوئی بات نہ ہو، ذرا احتیاط ہونی چاہیے نا۔ اب شیطان نے اس قسم کے وسوسے ڈالے، اب جناب یہ اندر چلا گیا۔ کیا ہوا؟ شریعت کے حکم کو توڑا اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی آ گئی۔ ابھی تک دروازے کے باہر تھا، ابھی دروازے کے اندر، ابھی دروازے کھڑے ہو کے وعظ و نصیحت کرتا، اس کو اللہ کی اور دین کی باتیں بتاتا، وہ سنتی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے یہ دل میں خیال ڈالا عورت کے کہ بھئی تم اس کو چرپائی تو دو، ذرا بیٹھ کے بات کر لے، کھڑا رہتا ہے۔ اس نے چرپائی دی، اس نے چرپائی لی، اب دونوں کی چرپائیاں دور دور ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، وہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے اور وہ سنتی اور بتاتی میں نیک کیا کر رہی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا بھئی اندر ہو، اتنا اونچا بولتے ہو کہ باہر سے گزرنے والا سن بھی سکتا ہے، ایک ہی کو تو سنانا ہے، کوئی سارے محلے کو تو نہیں سنانا، تو ذرا قریب ہو کے سنا لیا کرو۔ وہ جناب چارپائیاں دونوں قریب ہو گئیں، قریب ہو کے بات چیت۔ اس کے بعد شیطان نے اپنے کاموں کو اور تیز کیا۔ اس دوران تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ شہزادے آئے کسی وقت میں اور اپنی شہزادی کو بھی ملے اور برسیسا کو بھی ملے، شہزادی کو بڑا خوش و خرم پایا اور واپس چلے گئے۔ ابھی وہ جو ان کی لڑائی تھی، جنگ تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو خالی وزٹ کے لیے آئے تھے۔ اب شیطان نے اپنی کوششیں اور زیادہ تیز کر دیں۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات پیدا کیے، اور عورت کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ برسیسا کی محبت اور یہ سارے معاملات جب پیدا کیے، اب کیا ہوا؟ اب جو بات ہوتی تھی خدا رسول کی، دین کی، وہ باتیں بدل گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گیا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہو گیا۔ اور جب آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوا تو پھر یہ گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، اور ساری عبادت ختم اور سب کچھ ختم، اب معاملات کچھ اور ہو گیا۔ اسی طرح چند دنوں کے بعد برسیسا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مسکرا کے ویلکم کیا، اور پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے، اور آگے سے حمل بھی ٹھہر گیا۔ برسیسا کے دل میں خطرہ پیدا ہوا، کیا کیا جائے؟ تو شیطان نے ڈالا دل میں کہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیا ہوا؟ بچہ پیدا ہوگا، اس کو قتل کر کے دبا دینا، تم بھی گناہ کو چھپاؤ گے، وہ بھی چھپائے گی، اس میں کون سی بات ہے؟ وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب زندگی گزرتی رہی، بے حیائی اور حجاب تو سارے اتر گئے تھے، بے حیائی کی زندگی تھی۔ اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا پیدا ہوا۔ اب شہزادی جو ہے وہ ماں بن گئی، بچے کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اب برسیسا کے دل میں تو پہلے سے پلاننگ تھی اس بچے کو مارنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کسی وقت شہزادی سوئی ہوئی تھی، برسیسا نے بچے کو اٹھایا، چھوٹے بچے کو قتل کیا اور قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے عبادت گزار کو، اپنے وقت کے سب سے بڑے عبادت گزار کو شیطان نے غیر محرم کے ساتھ تنہائی کی وجہ سے ایک قتل تو کروا دیا۔ پہلے زنا در زنا اور مستقل بے حیائی کی زندگی شروع کروائی، اور اس کے بعد اب ایک عبادت گزار سے قتل بھی کروا لیا۔ اب بس ہو جائے بھائی، اس سے زیادہ اور کیا کوئی دشمنی نکال سکتا ہے؟ اب چھوڑ دے شیطان۔ لیکن شیطان نے یہاں بھی بس نہیں کیا۔ اب شہزادی جب اٹھی تو جناب وہ نظر نہیں آ رہا بچہ۔ اس نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے کچھ آئیں بائیں شائیں کی، برسیسا نے، وہ رونے لگی اور بہت رونے لگی۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا، دیکھ پہلے یہ بتاتی نہ بتاتی وہ الگ بات تھی، یہ ماں ہے، اب تو ضرور بتائے گی۔ اب تمہیں اگر اپنے جرم کو چھپانا ہے، اس کو بھی قتل کر دو، ورنہ تمہاری زندگی بھر کی محنت ختم۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے دوسرا قتل بھی کر دیا، اس شہزادی کو بھی قتل کیا اور قبر میں دفنا دیا، اور اپنی عبادت خانے میں جا کے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ادھر جناب وہ لڑائی وغیرہ مکمل ہوئی، بادشاہ بھی آیا، شہزادے بھی آ گئے۔ اب بادشاہ نے شہزادوں کو بھیجا، جاؤ بھائی اپنی بہن کو لے کر آؤ۔ یہ جب ادھر آئے
تو برسیسہ سے پوچھا، اس نے کہا جی بیمار تو آپ چھوڑ کے گئے تھے، طبیعت اتنی بگڑ گئی، دم سے بھی کچھ نہ ہوا، اس کا تو انتقال ہو گیا، یہ قبر ہے، بڑی نیک تھی، بڑا عبادت گزار تھی۔ تو شہزادوں نے جب دیکھا، قبر دیکھی، تو بس دعا وغیرہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہاں تک ہونے کے بعد اب واقعات ایک نیا رخ لیتے ہیں۔ شیطان نے یہاں نہیں چھوڑا برسیسہ کو، ایک عبادت گزار سے بے حیائی مستقل کروائی، پھر ایک قتل کروایا، پھر دوسرا قتل کروایا، اب تو چھوڑ دو اس کو، اب تو دشمنی کو چھوڑ دو۔ لیکن ابھی بھی نہیں ہوا معاملہ ختم۔ کیا ہوا؟ یہ شیطان جو ہے تینوں شہزادوں کے خواب میں آیا اور ایک ہی سوال پوچھا، تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ کہا ہم تو برسیسہ کے بعد چھوڑ گئے تھے، انتقال ہو گیا۔ کہا نا، پوری تفصیل بتائی کہ بیٹا بھی ہوا اور دونوں کو قتل کیا اس نے، ایک ہی رات میں تینوں کے خواب میں آیا۔ اب یہ تینوں جب صبح اٹھے تو حدیث میں آتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ اس نے کہا میں نے ایک رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا۔ بھئی کیا دیکھا؟ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا۔ تو ایک نے کہا چلو چھوڑو، خواب کی بات ہے، اس میں کیا ہے؟ تو ایک کہنے لگا نا جا کے چیک تو کریں، پتہ تو چلے کہ تینوں کو ایک ہی رات میں آئے، کوئی تو وجہ ہوگی، اس کو ذرا چیک کیا جائے۔ تو خیر تینوں شہزادوں میں مشورہ ہوا اور یہ اپنے سپاہیوں کو لے کے جب وہاں پہنچے اور قبریں جب کھدوائی گئیں تو شہزادی کا بھی جسم نظر آ گیا اور چھوٹے بچے کا بھی جو ہے نا وہ نظر آ گیا، پتہ لگ گیا۔ گرفتار کر لیا برسیسہ کو۔ گرفتار کرنے کے بعد قاضی کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا، اور چونکہ دونوں قبریں مل گئی تھیں اور دونوں نیچے سے چیزیں مل گئی تھیں، برسیسہ کے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے اپنے اس مکروہ فعل کا اور ساری چیزوں کا اقرار کیا، اور کیا کہتے ہیں قاضی نے آرڈر کر دیا کہ اس کو جو ہے نا پھانسی دے دی جائے۔ اب ایک عبادت گزار آدمی جس کو گناہ پہ لگایا، گناہ در گناہ کروایا، ایک قتل کروایا، دوسرا قتل کروایا، اب اس عبادت گزار کو گناہوں کی وجہ سے اور اس کو کیا کہتے ہیں معاملات کی وجہ سے پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے۔ اب تو چھوڑ دو اس کو۔ شیطان نے ابھی بھی نہیں چھوڑا، بس سیسہ کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا۔ بس اب جلاد نے خالی جو ہلانا ہوتا ہے وہ ہلانا تھا، ہینڈل وغیرہ کہ بس وہ لٹک جائے اور مر جائے۔ عین اس وقت چند لمحے چند منٹ باقی تھے، شیطان آ گیا اسی عبادت گزار کے روپ میں برسیسہ کے سامنے۔ آگے پوچھا مجھے پہچانتے ہو؟ میں کہاں پہچانتا ہوں، تم وہی ہو جس نے مجھے دم بھی دیا تھا اور ہمارے ہاں عبادت بھی کی تھی۔ اس نے کہا تم بس اتنا پہچانتے ہو، میرا پورا تعارف یہ نہیں ہے۔ تمہارے ہاں عبادت بھی میں نے کی، دم بھی تمہیں میں نے سکھایا، شہزادی کو بیمار بھی میں نے کیا، پھر جب تم دم کرتے تھے تو اپنا میں اثر ہٹا بھی لیتا تھا، پھر تمہارے ہی دل میں نے گناہ کا خیال ڈالا، تم سے گناہ بھی کروایا، پھر تم سے پہلا قتل بھی کروایا، پھر تم سے دوسرا قتل بھی کروایا، یہ سارا کام میں نے تم سے کروایا ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو بچنا تو میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بڑی میرے پاس قدرت ہے، میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں، تم سولی سے بچ سکتے ہو۔ تو غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس نے کہا طریقہ بتاؤ کیسے میں سولی سے بچ سکتا ہوں؟ تو شیطان نے کہا تم اس بات کا انکار کر دو کہ خدا نہیں ہے، تم خدا کا انکار کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ تو برسیسہ نے دل میں سوچا یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے، لیکن ایک خیال کیا آیا، چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، جیسے ہمارا ایک ہوتا ہے نا، ابھی تو جو ہے کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو کر لو، ابھی تو جوانی ہے۔ تو شیطان نے اس کو کہا کہ خدا کا انکار کر دو، اس کے دل میں آ گیا یہ کفر ہے، ابھی تک تو معاملہ گناہوں کا تھا، عمل کا تھا، اور اب یہ ایمان اور کفر کا معاملہ آ گیا۔ بے حیائی کے بعد پہلے حیا نکلتی ہے اور پھر ایمان نکلتا ہے۔ پہلے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلایا گیا اور اب ارتداد اور کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ سیکوینس شروع سے یہ چلا آ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا یہ کفر ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ نہیں یہ مجھے چھوڑے گا، میں ادھر چلا جاؤں گا، پھر دوبارہ اللہ کے حضور سجدے میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، بڑا غفور و رحیم ہے تو میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس نے دھوکے میں آ کر اقرار کر لیا، کہنے لگا کہ خدا نہیں ہے،
ادھر اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ خدا نہیں ہے، ادھر جلاد نے اپنا کام کر دیا۔ ایک بنی اسرائیل کے بڑے عبادت گزار کی گناہوں کی کثرت کے بعد کفر کے اوپر موت آئی۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔